آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 189 سے 119 تک پڑھا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں تنبیہ کی گئی، ڈرایا گیا، وعید سنائی گئی ایسے لوگوں کو جو کرتے کراتے کچھ نہیں ہیں لیکن کریڈٹ بڑا لینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نہ کردہ کاموں پر بھی اپنی تعریف کی خواہش اور اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت وعید سنائی، اور اس کے بعد جو آج کا ہمارا سبق ہے اس میں جو اعلان فرمایا کہ یہ بات ہر بندہ ذہن نشین کر لے، خواہ وہ رب کو مانتا ہے نہیں مانتا، کہ دنیا میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کمزور تھا، کمزور ہے اور کمزور رہے گا۔ دنیا میں اس کا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس سب کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ان، بے شک، فی خلق السماوات، فی میں خلق پیدائش تخلیق، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واختلاف اللیل اور بدلنا، اللیل رات کا، والنہار اور دن کا، رات اور دن کے بدلنے میں، لآیات، البتہ بہت سی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ لام کے نیچے زیر یہ کے لیے ہے، اس کا معنی، اور اولی کہتے ہیں صاحب، کسی چیز کا مالک، الباب عقل، یہ لبن سے ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ان، بے شک، فی خلق السماوات والارض، زمینوں آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ نشانیاں ہیں بہت سی عقل والوں کے لیے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے بہت بڑی حقیقت ہم انسانوں کے سامنے بالعموم کھول کر رکھ دی ہے، اور اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے بالخصوص اللہ رب العالمین نے یہ بات کھول کر بیان کی ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ رہ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ حقیقت دیکھ کر بھی اگر کوئی شخص اپنی من مرضی کرے، اپنا سلطہ چلانے کی کوشش کرے، اپنی خواہشات کی پیروی کرے، یا جو تھوڑی سی زندگی اس کو ملی ہے اس میں اکڑ فوں بنے اور تکبر اور غرور کو جو ہے اپنے اندر لے آئے، تو اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا جو ہے ناسمجھ کوئی نہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ بات روز ازل سے لکھ دی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں
نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ یعنی تکبر، اور ہمیں تو انسانوں کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا نا کہ بندہ تکبر کرے، یہ سوٹ ہی نہیں کرتا ہوں، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ اپنی تخلیق کے اوپر اگر غور کر کے دیکھے تو اس کی پیدائش کیسے ہے، پھر وہ منہ بناتا ہے، غصہ دکھاتا ہے، اکڑتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، تو محترم بھائیوں یہ اس کی ناسمجھی ہے۔ تو اس لحاظ سے کبر، تکبر جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی چادر ہے، یہ اسی کو سزاوار ہے، اسی کو سوٹ کرتا ہے، ہم انسانوں کو سوٹ ہی نہیں کرتا۔ آگے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہاں سے یعنی آیت نمبر 190 سے لے کر اس سورت کے آخر تک ان آیات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو جب تہجد کے وقت بیدار ہوتے تو ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار ہونے کے فوراً بعد، یعنی بیدار ہونے کی جو دعا ہے اس کو پڑھنے کے بعد یہ آیات تلاوت کرتے۔ تو اس حدیث سے بہت سارے مسائل علماء نے اخذ کیے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ کہ بندہ بغیر وضو کے تلاوت کر سکتا ہے، جی اسی طرح سے جس مرضی حالت میں ہے تو زبانی بندہ کلام، اللہ کے کلام کو پڑھ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو بیدار ہونے کے ساتھ یہ آیات تلاوت کرتے تھے، تو اس میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ تو تہجد کے وقت ان آیات کو پڑھنا ویسے بھی بندے کو اللہ رب العالمین کی جو شان ہے، جو اس کی کبریائی ہے، اس کی جو بڑائی ہے، کیونکہ ان آیات میں اس کا اعتراف ہے، تو جب بندہ تہجد کے وقت یہ پڑھتا ہے اور خالی ذہن ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، تو اس کو ایک ایک لفظ کے اندر دیکھیں تو اللہ رب العالمین کی کبریائی، بڑائی اور اس کی حاکمیت کا بیان ان آیات کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ تو انسان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات راسخ ہو جاتی ہے، اور اہل ایمان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات راسخ ہونا بڑا ضروری بات ہے، بہت بڑی ضروری ہے کہ یہ اہل ایمان کے دلوں کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے کہ اس کائنات کا حاکم، اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ کسی سے پھر وہ مرعوب نہیں ہوگا، اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوگا، کسی سے ڈرے گا نہیں، وہ کسی نظام کو یہ دیکھ کر کے نہیں اس کے پیچھے بڑی فورس ہے، اس کے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں، اس کے پیچھے تو بڑی دنیا ہے، اس کے پیچھے تو بڑے انبار ہیں دولت کے، اس کے پیچھے تو بڑا اسلحہ ہے، پھر وہ اس نظام کو دیکھ کر اس سے مرعوب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل کے اندر کس کی بڑائی موجود ہے؟ ایک اللہ کی، کہ ان سارے نظاموں کو، یہ سارے نظام میرے اللہ کی مٹھی کے اندر ہے، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کے لیے چاہے حالات پیدا کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج دنیا نے نظاموں کو پوجا ہے، سسٹم کو جو ہے وہ پوجا ہے، جو ہے ملکوں کی حاکمیت کو قبول کیا ہے، اور اس لحاظ سے ہم بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو محترم بھائیو، جب تک اہل ایمان کے دلوں میں صرف اور صرف رب کی بڑائی تھی، رب کی کبریائی تھی، اور اسی کی حاکمیت پر ان کا صحیح ایمان تھا، تو اس وقت تک کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکا۔ تو یہ آیات، ان آیات کو سمجھنا، ان آیات کا بار بار پڑھنا، ان آیات کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے۔ کیا دی ہے؟ دعوت دی ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، تخلیق میں، بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، یہ رات آ رہی ہے، کبھی چھوٹی ہو رہی ہے، کبھی بڑی ہو رہی ہے، کبھی دن چھوٹا ہو رہا ہے، کبھی دن بڑا ہو رہا ہے، تو فرمایا لآیات، البتہ بہت سی نشانی، ایک نشانی نہیں، بہت سی نشانی، جتنی غور و فکر کرتے چلے جاؤ کہ نشانی ہے نشانی۔ اور محترم بھائیو، آپ اس بات پر اگر غور کر کے دیکھیں، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ لفظ الباب استعمال کیا نا، الباب، لب ان کی یہ جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صحیح العقل، یعنی جس کی عقل صحیح کام کرتی ہے، وہ کسی سے متاثر نہیں ہے، کسی سے اثر نہیں لے رہی۔ یعنی ہماری عقلیں بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہیں، کبھی تو امریکہ کے نظام سے، کبھی جو ہے کسی کی معیشت سے، کبھی کسی کی اقتصادی طاقت سے کیا ہو گئی ہیں؟ متاثر ہو چکی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا،
ہم سمجھتے نہیں نیٹو آ گیا تو بس اب تو کچھ بچے گا ہی نہیں، چونکہ ہم دماغ سے کم سوچتے ہیں، پیٹ سے زیادہ سوچتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الباب، اس کا مطلب ہوتا ہے صحیح العقل، جس کی عقل صحیح طور پر کام کرتی ہے، کسی سے متاثر نہیں ہے، تو وہ اگر دیکھے گا زمین و آسمان کی تخلیق اور کائنات کے دیگر اسرار و رموز کو، اس کے اوپر غور و فکر کرے گا، تو کائنات کا خالق اور اصل فرما رواں اس کی پہچان اس کو نصیب ہوگی۔ اور جب اصل فرما رواں اور اصل حاکم کی محترم بھائیو پہچان نصیب ہو جائے، تو پھر تو وہ ورلڈ آرڈر کو جوتے کی نوک پہ رکھے گا۔ اس کے سامنے کیا ہے ورلڈ آرڈر؟ اس کے سامنے امریکہ کا حکم کیا ہے محترم بھائیو؟ اس کے سامنے چائنا کا حکم کیا ہے؟ رشیا کو وہ کیا سمجھے گا؟ کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے کہ اس کائنات کا اصل خالق کون ہے؟ رب ہے۔ اصل حکمران کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ آیات ہمیں دعوت دیتی ہیں اس بات کی۔ تو محترم بھائیو، اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اصل حاکم فرما رواں سمجھنا، اور دوسرے نمبر پر جو رات اور دن یہ بدل رہے ہیں، یہ زمین و آسمان کی پیدائش ہے، اس کے درمیان جو کچھ بھی موجود ہے محترم بھائیو، ہماری سائنس، میڈیکل اور اسی طرح سے دیگر ساری چیزوں کی بنیاد اس کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرما دیا، اور جتنے مرضی چلے جائیں، یعنی قسم قسم کی تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں۔ علم حیت ہے، اور اس طرح سے دفتر بڑے پڑے ہیں، کتابیں بڑی پڑی ہیں، زمین کی ساخت اور شکل و صورت اور اس کی پیمائش، اس کے پہاڑ، اس کی جمادات، نباتات ہے، حیوانات، ہر ایک چیز محترم بھائیو۔ پھر آپ چلے جائیں پہاڑوں کے اندر چلے جائیں، پھر اس کے اندر معدنیات ہے، ان کی خوبصورتی ہے، ان کو کیسے زمین کے اندر کھڑا کر دیا ہے، یہ ساری باتیں محترم بھائیو آج ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اس کے اوپر سائنس کی بہت ساری جو ہے کہہ لیں کہ شاخیں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ فن بن گیا ہے، جس کے اندر آپ دیکھ لیں جغرافیہ ہے، جی اسی طرح سے جیالوجی ہے، فزیالوجی ہے، میٹرالوجی ہے، اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ پوری ایک کہہ لیں کہ جو ورث ہے، اس ورث کے اندر اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں رکھ دی ہیں کہ بندہ صرف ایک چیز کو لے کر بیٹھ جائے نا، اس کی ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اس ایک چیز کی، ایک ذرے کی بھی وہ حقیقت کو نہیں پہچان سکتا، ایک ذرے کی حقیقت کو بھی وہ جان نہیں سکتا، اس کی ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ہے لآیات، بہت ساری نشانی، بہت ساری نشانیاں۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں محترم بھائیو، اس سے آگے چلے جائیں، جو علم فلکیات ہے اس کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں، یعنی اوپر ایک تو ہماری یہ زمین ہے، اس کے اوپر سسٹم نظام چل رہے ہیں، ایک اس سے اوپر جو نظام چل رہے ہیں، نظام شمسی ہے محترم بھائیو، ستاروں کا ہے، کہکشائیں ہیں، گلیکسی، آپ ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور ہماری زمین ان ساری چیزوں کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے، ٹوٹل ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن یہ آسمان، یہ زمین، ساتوں کے ساتھ آسمان، ساتوں کے ساتھ زمینیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوں گی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے اصل محترم بھائیو، کہ اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی کائنات، یونیورس، اور پھر اس کائنات کو پکڑ کر، لپیٹ کر، ہاں جی، جس طرح کاغذ کو فولڈ کیا جاتا ہے، کاغذ دیکھا نا آپ نے، کوئی بھی پیپر آپ لیتے ہیں تو اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ فولڈ کر کے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اس کو ایسے اللہ رب العالمین فولڈ کر کے ہر ایک چیز کو اپنے ہاتھ میں کیا کر لے گا؟ پکڑ لے گا۔ تو اصل حاکم اور مدبر پھر کون ہوا؟ تو جب عنوان والوں کا یقین اس بات پر کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوں گے، کسی سے ڈریں گے نہیں وہ۔ تو یہ ہے محترم بھائیو ان آیات کے اندر سبق۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین اپنی قدرتوں پر، اپنی حاکمیت پر، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس کائنات کا جو خالق اور مالک ہے، اس نظریے پر ہمیں صحیح طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ